یہ لوگ تو صرف اپنے بچوں کو تیار کرتے رہے، لیکن خان صاحب نے اپنے ووٹرز تیار کیے ہیں، خان صاحب نے قوم کو تیار کر لیا۔ اب اگر یہ ہمیں 23 کروڑ اس وقت عوام ہے، 24 کروڑ عوام ہے، اس میں سے میں کہتی ہوں کہ 1 کروڑ 2 کروڑ بھی چھوڑ کے چلے جائیں نا پریس کانفرنس کے تھرو یا ویسے ہی جیسے بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، اس کے باوجود 22 کروڑ تو عوام خان صاحب کے ساتھ ہے ہی، اور خان صاحب اگر اکیلے بھی الیکشن لڑ لیں تو سب کو پتہ ہے کہ رزلٹ کیا ہوگا۔ تو اس لیے اب جو پی ڈی ایم کو ایک مفت مشورہ میں یہی دے سکتی ہوں کہ آپ روایتی طور پہ الیکشن کمپین اس دفعہ مت کیجیے گا، کیونکہ عوام نے جو آپ کا حشر کرنا ہے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ ہاں البتہ الیکشن ڈے والے دن آپ الیکشن اناؤنس کریں، الیکشن ڈے پہ ساتھ ہی آپ کرفیو نافذ کر دیں تاکہ کوئی گھر سے باہر ہی نہ نکلے، ایک یہی طریقہ رہ گیا آپ کو الیکشن جیتنے کا۔ اس کے علاوہ تو میرے پاس، یا پھر وہ بیلٹ باکس کو آپ سجے کھبے کر لیں کوئی، یا ریگنگ کے تھرو آپ الیکشن میں آ جائیں تو آ جائیں، ورنہ تو آپ کو میرا نہیں خیال کہ عوام میں ایک ووٹ بھی دے۔ مریم نواز جو کہہ رہی ہیں کہ ہم نے عبرت کا نشان بنا دیا عمران خان کو، عمران خان کی اب وہ پاپولرٹی ہم نے ختم کر دی ہے، سیاست سے آؤٹ کر دی ہے، اور بڑی خوشی بھی کا اظہار بھی ان کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ کیا سمجھتی ہیں آپ بھی قانونی ٹیم کی ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، کیا پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز یا کیا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اس طرح سے ان کا مورل ڈاؤن ہوا ہے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ بالکل دیکھیں، یہ الیکشن سے بھاگنے والی ہیں، انہیں خود پتہ ہے کہ اگر اتنے ہی انہیں اپنے اوپر کانفیڈنس ہوتا تو یہ جو ہے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیتے۔ یہ پہلے بھی آئین توڑ چکے ہیں، اب آگے بھی یہ جو عبوری حکومت ہے، ہم لوگ یہ چمہ گوئیاں سن رہے ہیں کہ اسی کو ایکسٹینشن دیں گے، اتنی جلدی یہ عوام کا سامنا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بجٹ پاس ہوا ہے، کس بات پہ خوشی منائی جا رہی ہے کہ 9 مہینے کے لیے آپ کو قرضہ مل گیا۔ یہ قرضہ کس نے اتارنا ہے؟ اسی عوام نے اتارنا ہے نا۔ قرضے کا پھندا ڈال کے آپ خود تو یہ چلے جائیں گے، اب جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ بھگتے گی، عوام بھگتے گی۔ تو اتنا عمران خان کو یہ بڑا کہہ رہی تھی، جنہوں نے مہنگائی کر دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب دیکھ لیں ڈالر ریٹ کدھر جا رہا ہے، اب دیکھ لیں اس وقت کیا صورتحال بنی ہے۔ تو وہ مریم صاحبہ تو ظاہرہ اب انہوں نے کچھ تو کہنا، وہ عوام میں آ کے اب کیا کہیں گی؟ ان کے پاس تو کہنے کے بھی کوئی الفاظ ہی نہیں ہیں ان کے پاس۔ تو جتنے مقدمات بنائے گئے ہیں، کوئی ایسا ایک مقدمہ جس میں عمران خان کی نااہلی ممکن ہو، گرفتاری ممکن ہو، ایسا کوئی 160 مقدمات میں سے ایک ایسا مقدمہ ہے آپ کی نظر میں؟ آپ کو لگتا ہے نہیں نہیں، کہ ہاں بالکل اس بھی سے نہیں، ہو ہم تو اس سکتا کو ہے؟ بالکل بھی نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں کہ 160 مقدمے بنتے ہی نہیں تھے۔ اور یہ ہے بھی، خان صاحب بڑے غیر روایتی قسم کے سیاستدان ہیں، انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ شرپسندی اور اس طرف وہ گئی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے دھرنا بھی دیکھا، ہم 2014 میں بھی ہم خان صاحب کے ساتھ تھے، ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔ کتنے خان صاحب نے ایون اپنے جو جلسے تھے وہ ملتوی کروائے ہیں کہ جسٹ انہیں یہ تھا کہ اس میں کوئی جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن سکتی ہے، تو انہوں نے اپنے جلسے تک ملتوی کر دیے تھے۔ تو ایسا تو سین ہے نہیں ہے۔ اب 160 مقدمے دیکھیں، ہسٹری میں ایسا سین ہی نہیں ملتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بندے کو ٹارگٹ کیا کہ ایک خاص مقصد کے لیے، تاکہ وہ اپنے بیسیکلی یہی ہے کہ انہیں سیاست سے آؤٹ کریں۔ تو سیاسی جماعتیں کب ختم ہوتی ہیں؟ اس طرح تو بالکل بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ کا تعلق بھی کے پی سے، یہ بتائیں کہ کے پی سے یا اوور آل پاکستان سے کتنے ایکسپورٹرز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید انہیں لگتا ہو کہ عمران خان اب غلط ہیں اور انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر دوسری پارٹیوں کا رخ کیا ہو؟ دیکھیں نہیں نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ خان صاحب کے ووٹر اور سپورٹر کی تعداد میرے خیال میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بہت سی گرفتاریاں اور بہت سی اس قسم کی گھروں پہ چھاپے وغیرہ مارنا غیر قانونی سے یہ ہوا ہے کہ سپورٹر اس وقت تھوڑا چپ ضرور ہوا ہے، یہ میں مانتی ہوں۔ اور ہوا، خان صاحب نے بلکہ خود بھی کہا ہے کہ آپ لوگ نہ سامنے آئے۔ جس طرح خان صاحب نے پہلے پیشی پہ ہم لوگ دیکھتے تھے کہ خان صاحب کے ساتھ ایک بڑی تعداد لوگوں کی ہوتی تھی، پھر خان صاحب نے خود ہی منع کر دیا کہ آپ لوگ نہ آئیں۔ تو یہ جو ہے خان صاحب ہی واحد ہیں اس ملک میں جو عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں۔ لوگ ایک ایک مقدمے میں بھی بھاگ جاتے ہیں بیماری کے بہانے کر کے۔ یہ ایون کہ دیکھیں اس وقت تو فائنینشیل بیٹل بھی ہے، لیگل بیٹل بھی ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں، اس سے میڈیکل بیس پہ بھی وہ ظاہر ان کی اس طرح صحت ٹھیک نہیں ہے، لیکن انہیں کوئی بھی ریلیف نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا کہ جی اب میں اس وجہ سے میں بیٹھ جاؤں۔ وہ مسلسل سامنا کر رہے ہیں، اب آج آئے ہیں 10 کو پھر آئیں گے، 3 دن کا وقفہ، 5 7 وہ مسلسل جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک میسیج ہی ہے قوم کو کہ ہم لوگ اپنی عدالتوں کے سے اوپر نہیں ہے۔ رول آف لا کی جو وہ بات کرتے ہیں وہ اس کی پریکٹیکل اگزامپل دے رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کون سا ایسا مقدمہ لگ رہا ہے کہ گرفتاری کا موجب بن سکتا ہے وہ مقدمہ؟ دیکھیں، آج تو سب سے پہلے تو یہ کہ خان صاحب ایک اسٹرانگ نروز رکھنے والے بندے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ ہم لوگ دیکھ لیں کہ سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 160 مقدموں میں ایک ہی بندے کو فریق بنایا گیا، اور مقدمے بھی خود سے ہیں۔ جیسے کوئی توڑ پھوڑ کا کیس ہے، اس میں حالانکہ خان صاحب انڈر کسٹڈی تھے، پھر بھی ان پہ کیسز ڈالے گئے ہیں۔ تو آج تو یہ آنریبل کورٹ نے بھی انہیں 14 ڈیز کی بیل گرانٹ کی ہے، اور اس کے علاوہ انہیں باقی کیسز میں بھی 10 جولائی تک توسیع مل گئی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ کب تک ہم جو ہے اسی طرح یہ ایک سیاسی جماعت کے، ایک مقبول سیاسی جماعت کے ایک لیڈر کو آپ اس طرح کیسز میں الجھا کے رکھیں گے، اور جو الیکشن ہے، جو مین اصل جڑ ہے سب کی، الیکشن سے آپ بھاگتے رہیں گے۔
اب پی ڈی ایم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ الیکشن کی طرف جا اسی لیے نہیں رہی کہ انہیں پتہ ہے کہ الیکشن میں جائیں گے تو عوام ان کا کیا حل کرے گی.